میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام اہل سنت والجماعت کے غیور نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اسی کی تشریح، اسی سے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسلام کا حسن بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے جو زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی حیثیت والے کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کی دامن کو پکڑے رکھتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ دنیا داری کے اندر مالداری کے لحاظ سے اپنے سے کم تر حیثیت والے کی طرف نظر کیا کرو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور ایسے لوگوں کی طرف نہ زیادہ توجہ کرو، ایسے لوگوں کے بارے میں نہ سوچو، ان کی طرف نہ دیکھو، ان سے اپنا موازنہ نہ کرو، جو مالی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے آپ سے بڑھ کر ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان سے اپنا موازنہ نہ کرو۔ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، فَهُوَ أَجْدَرُ عَلَىٰ أَلَّا تَزْدِرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ اس کام کی وجہ سے، اس تصور کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے جو اللہ نے تمہارے اپنے اوپر نعمتیں کی ہوئی ہیں، تم ان کی ناقدری نہیں کرو گے، تم ان کی بے وقعتی کبھی نہیں کرو گے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اسلام نے انسان کو زندگی میں اعتدال پر لانے کے لیے کہ انسان سرکش نہ ہو جائے، اللہ سے دور نہ ہو جائے، اس نے کتنی پیاری اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ مالی اعتبار سے جو لوگ آپ سے مرتبے میں بڑھ کر ہیں، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا نہیں فرمائی، کسی اور کو عطا فرمائی ہیں، تو ان کی طرف بار بار نظر نہ دوڑاؤ، ان کے ساتھ اپنا موازنہ اور مقابلہ نہ کرو۔ اگر انسان مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے زیادہ مالداروں کی طرف دیکھتا رہے گا، ان کی چیزوں کو دیکھتا رہے گا، اپنا موازنہ ان سے کرتا رہے گا، تو دل میں اللہ کی جو اپنی نعمتیں اللہ نے اس پر کی ہیں، ان کی ناقدری پیدا ہونی شروع ہو جائے گی کہ میرے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے پاس ہیں۔ تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اللہ سے دور ہونے سے بچانے کے لیے، اللہ کا قرب اور تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تعلیم دی کہ اپنے سے کم تر کو دیکھو گے تو اپنی نعمتوں کی ناقدری بھی نہیں ہوگی، اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں، مجھ سے بھی کم درجے کے لوگ موجود ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں موجود نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، ایک تصور پہلے اپنا درست کر لیں۔ آج کل بہت سارے ملحدین، بلکہ ہر دور کے اندر ان لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے علماء پر اعتراض کرنے کا، لوگوں کو علماء سے دور کرنے کا۔ وہ جب علماء اس قسم کے مسائل کو بیان کرتے ہیں، دین کی ان تعلیمات کو بیان کرتے ہیں، تو وہ اس کے مقابل لوگوں کے ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، یہ جو لوگ آپ کو غربت کی اور جتنی حیثیت ہے اسی میں رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ تو بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر پھرتے ہیں، ان کے پاس تو اچھی سواریاں، اچھے مکانات ہیں، آپ کو یہ غربت کے اوپر جو ہے نا برقرار رہنے کی قناعت کرنا کیا کہہ رہے ہیں؟ خود تو یہ بڑے لینڈ لارڈ قسم کے لوگ ہیں، اچھے خاصے مالدار لوگ ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ تو یاد رکھیں، یہ اسلام کا حسن ہے، خصوصیت ہے۔ اگر آپ امیر ہیں تو اسلام آپ کی رہنمائی پھر بھی کرتا ہے۔ سرکار قرآن مجید کے اندر تیسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے 3-4 رکوعوں کے اندر خرچ کرنے سے متعلق جو احکامات بڑی تفصیل سے بتائے ہیں، وہ کس کے لیے ہیں؟ غرباء کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو وہی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کو نکالے گا جس کے پاس مال موجود ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہیں، یہ ساری چیزیں جو اسلام نے بتلائی ہیں۔ سرکار نے اسی فرمایا کہ حسد کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے، لا حسد الا فی اثنتین، لیکن 2 لوگوں کے ساتھ رشک کرنا یہ جائز ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ تم رشک کر سکتے ہو، اسے حسرت سے دیکھ سکتے ہو کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہوتی، میں بھی یہی کام کرتا، کہ وہ شخص جسے اللہ نے دنیاوی دولت اور مال سے نوازا ہو، پھر وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خوب دل کھول کر خرچ کرتا ہو،
تو فرمایا اس سے آپ حسد اور رشک کر سکتے ہیں، غبطہ اس سے کر سکتے ہیں کہ یہ مال میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی اللہ کے راستے میں اس دولت کو یوں ہی لٹاتا۔ تو اسلام نے مالداری کے بھی اپنے حقوق بیان کیے ہیں، ان کی رہنمائی کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ غریب لوگوں کو، جو لوگ کم مالی حیثیت کے لوگ ہیں، ان کے دامن کو بھی چھوڑا نہیں ہے کہ کہیں یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے کم تر ہو کر اللہ سے دور نہ ہو جائیں، یہ نہ سوچنے لگ جائیں کہ اسلام تو ہماری کوئی رہنمائی کرتا نہیں ہے۔ صحابہ کرام تشریف لائے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار لوگ تو ہم سے پہلے جنت کے اندر چلے گئے، جتنے مہنگے اور مال کے احکامات ہیں سارے ان کے حصے میں آ گئے، زکوٰۃ ان کے حصے میں، صدقات اور خیرات ان کے حصے میں، اور نیک کام بہت سارے سخاوت کے ان کے حصے میں، حج یہ کر لیتے ہیں، عمرہ یہ کر لیتے ہیں، بیواؤں کی خدمت مساکین کی یہ کر لیتے ہیں، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، یہ لوگ کہیں جنت میں ہم سے اونچے درجے نہ حاصل کر لیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے لیے تسبیحات ہیں اور اعمال بیان فرمائے کہ یہ کرو گے تو ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ تو اسلام دونوں صورتوں کے اندر اعتدال کی بات یہ ہے، اسلام نہ آپ لوگوں کو یا ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ غریب رہیں، وہ دنیا کے اندر ترقی سے منع نہیں کرتا۔ اسلام ہمیں جو نا دنیاوی مناصب اور عہدوں سے منع نہیں کرتا، وہ مال کے کمانے سے منع نہیں کرتا۔ اسلام صرف یہ دو قسم کی تعلیم، پہلی تعلیم یہ دیتا ہے کہ آپ یہ مال کمانے کو صرف دنیا کی زندگی کا مقصد نہ بنا لیں، مقصد دنیا میں آنے کا کچھ اور ہے، ساتھ دنیاوی ضروریات لگی ہوئی ہیں، ان کو بھی ضرور حاصل کریں۔ دوسرا مقصد اسلام کے اندر ان تعلیمات کو بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ اور کم حیثیت والے لوگ کہیں اللہ سے دور نہ ہو جائیں، کہیں وہ اسلام کو چھوڑ نہ بیٹھے، شیطان کے شیطانی وسوسوں کے جو ہے نا چنگل میں آ کر کہیں اللہ سے دور نہ ہو جائیں۔ تو اسلام ان کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے، انہیں بتلاتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے جو دنیا کے اندر کم میرے دیے ہوئے رزق پر راضی رہا، میں قیامت والے دن اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں گا۔ اسلام ان کو یوں ہاتھ پکڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حدیث پاک کے اندر یہ جو معاملہ ہے، اس کے اندر ضروری طور پر یہ یاد رکھیں کہ دنیاوی چیزوں کو کمانا، دنیا کو حاصل کرنا یہ منع نہیں ہے، یہ ضرورت ہے انسان کی۔ آپ کے پاس پہننے کو لباس نہ ہو، آپ کے پاس رہنے کو گھر نہ ہو، آپ کے پاس جو ہے نا اچھی سواری نہ ہو، اسی طرح آپ کے پاس مال اور دولت نہ ہو، تو آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ یہ ضرورت ہے دنیاوی، اس کا بھی حکم اللہ نے، اللہ کے حبیب نے دیا ہے کمانے کا، لیکن اس کے پیچھے اتنا پڑ جانا کہ انسان اپنے رب کو بھول جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اہل اللہ کا، اللہ والوں کا یہ قول ہے کہ اسلام دنیا کو دل کے اندر داخل کرنے سے منع کرتا ہے کہ اس کو دل کے اندر نہ رکھیں، دل کے اوپر جتنا مرضی مال رکھیں، اس کو دل کے اندر نہ لے کر کے جائیں، اتنا آپ کو اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری طبیعتیں ہیں، اسلام نے کیا پیارا اس انسان کی حسرت کو، انسان کے مزاج کو، طبیعت کو بیان کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان جو ہے نا کیسی عجیب اس کی خلقت اور فطرت اللہ نے بنائی ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال، کہ انسان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر اس کے پاس دو میدان بھرے ہوئے مال اور دولت کے ہوں، لبتغى وادیا ثالثا، تو یہ پھر اور حسرت کرتا ہے، یہ اور لالچ کرتا ہے، دنیا کے حرص کرتا ہے کہ ایک تیسری جو ہے نا میرے پاس جو ہے نا اور بھی وادی ہو جائے، میں اس کے پیچھے لگا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ انسان یوں ہی لگا رہتا ہے، اتنی حسرت اور حرص ہوتی ہے اس کے دل کے اندر کہ اس کی اس حسرت کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، دنیا میں اس کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھیں، آپ دیکھیں کہ ہر شخص مال کمانے کے اندر لگا ہوا ہے، ہر شخص مال کمانے کے اندر لگا ہوا ہے۔ پوچھے کیوں مال کما رہے ہیں، تو انسان کہتا ہے کہ میں اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، کہ میری ضرورتیں دنیا کی پوری ہو جائیں، میں اس لیے مال کماتا ہوں۔ ہر شخص اس لیے کماتا ہے، اسی لیے محنت کرتا ہے۔ پھر آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں جن کی دنیا کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، وہ بھی لگے ہوئے مال کما رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کی ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں، پھر کیوں کما رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، کہ وہ چیز بھی ہمارے پاس ہو، وہ دنیا کا آسائش کا سامان بھی ہمارے پاس ہو، وہ بہترین دنیا کی چیز بھی میرے پاس ہو، وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مال کما رہے ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جن کی اللہ نے ضروریات بھی پوری کر دی،
جن کی اللہ نے خواہشات کو بھی پورا کر دیا، وہ بھی مال کمانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، تو ان سے سوال کریں کہ بھائی آپ کی تو ضروریات بھی پوری ہیں، خواہشات بھی اللہ نے پوری کر دی ہیں، آپ کس مقصد کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری ہے، ایک زمین سے جاگیر سے دوسری جاگیر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک کارخانے سے دوسرے کارخانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری ضروریات بھی پوری ہیں، خواہشات بھی اللہ نے ساری پوری کر دی ہیں، لیکن اب دل کے اندر یہ حسرت بھی باقی ہے، یہ حرص بھی ہے۔ دنیا کے اندر ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، پتہ چلتا ہے فلاں کی تو 3 فیکٹری ہیں، میری 2 ہیں، تو دل کے اندر اس بات کی تکلیف اور کلش محسوس کرتے ہیں کہ بھائی میرے پاس بھی 3 ہونی چاہیے، فلاں کے پاس 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، اس کا کاروبار اتنے علاقوں کے اندر پھیلا ہوا ہے، میرا اس سے کم ہے، تو ہم دوسروں سے آگے نکلنے کی فکر اور دوڑ کے اندر یہ مال کما رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ انسان کی اس حسرت کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، ورنہ قارون کا خزانہ بھی انسان کو مل جائے تو دنیا کے اندر انسان کی یہ خواہشات، یہ انسان کی چاہتے کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام اس چیز کا ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے دنیاوی اعتبار سے، ایک اور اس کے اندر نسخہ اکثیر ہے کہ انسان کو قناعت کا، انسان کو یہ درس ملتا ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر انسان راضی رہے۔ اگر یہ چیز نہ ہونا تو پھر کیا انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ اگر انسان دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے، انسان کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے کہ یار اس کے پاس تو زیادہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہی حاصل کروں، پھر انسان جو ہے نا حلال اور حرام کی تمیز بھولنے لگ جاتا ہے۔ یہ حسرت انسان کے اندر حرص کو پیدا کرتی ہے، لالچ کو پیدا کرتی ہے، پھر یہ لالچ انسان کے اندر حسد کو پیدا کرتی ہے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، پھر یہ حسد انسان کو بغض کی طرف، انتشار کی طرف، افتراق کی طرف، دوسروں سے نفرت کی طرف انسان کو بھڑکاتا ہے۔ انسان کے دل دماغ پر یہ چیزیں ایسی حاوی ہو جاتی ہیں کہ انسان پھر دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے نا اپنے سے نچلے درجے والوں کو دیکھو۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، کیا پیاری تعلیم ہے، فرمایا دونوں ضرورتوں کو پورا کیا کہ دنیا کے اندر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو آپ کے اندر شکر پیدا ہوگا، آپ کے اندر شکر کی کیفیات ہوگی کہ ان کے پاس کم ہے، میرے پاس تو ان سے زیادہ ہے۔ اور دین کے اندر اپنے سے اوپر والوں کو، زیادہ حیثیت والوں کو دیکھو کہ آپ کے اندر یہ حسد، یہ چیز، یہ رشک پیدا ہوگا کہ میں بھی آگے بڑھوں، لالچ آپ کے اندر پیدا ہوگی کہ نیکیوں میں تو وہ مجھ سے بڑھ گیا، میں بھی آگے بڑھ جاؤں۔ لیکن ہماری روٹین اور معاملہ الٹ ہو چکا، ہم دنیا کے اندر تو اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، حکم تھا نیچے والوں کو دیکھنے کا، اور دین کے اندر ہم جو ہے نا نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، حکم تھا اوپر والوں کو دیکھنے کا۔ کہ دین کے اندر آپ کسی سے کہیں، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں 3-4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، وہ بندہ تو 2 نمازیں پڑھتا ہے، ہاں میں تو 2 نمازیں پڑھتا ہوں، وہ تو 1 بھی نہیں پڑھتا۔ حکم تھا کہ 5 نمازوں والوں کو دیکھو، حکم تھا کہ آپ نوافل پڑھنے والوں کو، تہجد والوں کو دیکھو کہ وہ تو اللہ کو اتنا راضی کر رہا ہے، آپ اوپر والے کو دیکھتے دین کے اندر۔ اور انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے میں تو صدقہ بھی کرتا ہوں، خیرات بھی کرتا ہوں، فلاں کام بھی کرتا ہوں، وہ تو یہ کام بھی نہیں کرتا، میں ان سے بہتر ہوں۔ تو اسلام کا تصور یہ ہے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے کو دیکھو کون مجھ سے زیادہ آگے ہے۔ ہم دنیا داری کے اندر اگلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے زمانے کے تابعین میں سے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، مشہور محدث بھی ہیں، حدیث کے اندر بھی ان کا قول معتبر جانا جاتا ہے، فقیہ بھی ہیں، فقہ کے مسائل کے اندر بھی ان کا قول معتبر ہے، اسی طرح صوفی بھی ہیں، وقت کے اولیاء میں سے بھی ہیں، صوفیاء کی لڑیوں کے سرخیر اور امام بھی ہیں، اس کے اندر بھی ان کا قول بڑا معتبر ہوتا ہے۔ یہ اپنے وقت کے بڑے مالدار اور دولت مند تھے اور بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے۔ کسی ایک واقعے نے پھر بیان کر دوں گا، وقت کم ہے، میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ ان کی زندگی اللہ نے بدل دی، علم کو حاصل کیا، حدیث کو حاصل کیا، اللہ نے وقت کا، حدیث کا، فقہ کا، اولیاء کا امام بنا دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مالدار تھا، میرا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے اندر تھا، اور میری ساری مجلسیں ایسے لوگوں کے ساتھ تھیں جو دنیا داری کے اندر ایک مقام اور مرتبہ رکھتے تھے۔ فرماتے کہ جب میں اپنے دوستوں سے کسی مجلس میں ملنے جاتا، میں عمدہ ترین لباس زیب تن کر کے جاتا، بہترین لباس پہن کے، قیمتی لباس، خوبصورت لباس پہن کر کے، وقت کا بہترین لباس پہن کر کے جاتا کہ تاکہ پتہ چلے کہ میرے پاس مال ہے، میں مرتبے والا، حیثیت والا ہوں۔ پھر فرماتے کہ جب میں جاتا اس دوست سے ملنے کے لیے تو بعض دوست میرے ایسے ہوتے کہ جو مجھ سے بہترین لباس زیب تن کیے ہوتے، ان کے پاس بہترین لباس ہوتا،
تو میں دل کے اندر محسوس کرتا اس بات کو کہ اتنا مال لگایا، اتنی دولت لگائی، بڑا چن کر یہ کپڑا اور یہ لباس میں نے حاصل کیا، لیکن میرے دوست کے لباس کے مقابلے میں میرے لباس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے پاس تو بہترین لباس ہے۔ تو فرمایا کہ انتہائی مالدار ہونے کے باوجود، بہترین لباس کو پہننے کے باوجود، میرا دل جب دوسروں کی چیزوں کو دیکھتا تو پریشان ہو جاتا، میں دل کے اندر تکلیف اور مصیبت محسوس کرتا کہ اس کا لباس میرے سے اچھا کیوں ہے۔ میں نے اپنا گھر بہترین ترین بنوایا، اس کی آسائش کا، اس کی ڈیزائننگ کا بہترین اس وقت کے حساب سے جو ہے نا اس کا اہتمام کیا، لیکن کسی اور دوست کے گھر جاتا، اس کے گھر کی کیفیت کو، اس کی جو ہے نا آسائش کو دیکھتا تو میں کہتا میرا گھر تو اس کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ میں دنیا کی مہنگی ترین سواری جو ہے نا خرید کر کے اس پر سواری کر کے جاتا، لیکن دیکھتا میرے اور دوستوں کے پاس، کسی اور مالدار کے پاس تو بڑی بہترین سواری ہے۔ تو فرمایا نہ سواری، نہ لباس اور نہ جو ہے نا گھر مجھ سے بہتر لوگوں کے پاس ہوتا تو مجھے سخت تکلیف دن کے اندر محسوس ہوتی، زبان پر تو نہ لاتا لیکن گھر آ کر پریشان ہو جاتا کہ میں نے اتنا خرچ کیا اس کے اوپر، اتنا ڈھونڈا، اتنا سرچ کر کے اس کو پہنا، اس کے اندر رہا، لیکن وہ شخص تو پھر بھی مجھ سے آگے نکل گیا۔ فرمایا کہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھی اپنے دل کی تسکین نہ کر سکا۔ فرمایا پھر جب میں نے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا، اللہ کی طرف آ گیا، میں نے توبہ استغفار کر لی، پھر میں اپنے سے کم تر لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا شروع ہو گیا۔ جب میں اچھا لباس زیب تن کر کے اپنے سے کم تر لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا تو پھر مجھے پتہ چلتا کہ میرے لباس کی کیا حیثیت ہے، میرے گھر اور مکان کی کیا حیثیت ہے، میری سواری کی کیا حیثیت ہے۔ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا یہاں سے سیکھا کہ میں کم درجے کی لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع ہوا۔ اس سے مجھے اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا نصیب ہوا کہ اللہ نے مجھے کتنے لوگوں سے بہتر بنایا ہے، مجھے اچھی سواری عطا فرمائی، مجھے بہترین لباس دیا، مجھے بہترین رہائش اور کھانا پینا اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اسلام کی اس تعلیم کی وجہ سے میرے دل کو وہ سکون ملا کہ میں ساری زندگی مال خرچ کر کے بھی میں اس سکون کو حاصل نہ کر سکا۔ اسی لیے اولیاء اور اہل اللہ خانقاہوں کے اندر انسان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ جو راحت کے اسباب، تعیش کے اسباب آپ اختیار کرتے ہیں، آپ اچھا بیڈ خرید کر کے لاتے ہیں، آپ اپنے کمرے کو ایئر کنڈیشن بنا دیتے ہیں، آپ آسائش کے، راحت کے سارے اسباب جمع کر لیتے ہیں، آپ پرسکون اور آرام دہ چیزیں ساری خرید دیتے ہیں، لیکن آپ کے دماغ کے اندر ایسی کاروباری ٹینشن کوئی ہوتی ہے، گھریلو کوئی ایسی ٹینشن ہوتی ہے اور کسی وجہ سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، آپ کو یہ ساری آرام دہ چیزیں میسر اور مہیا ہونے کے باوجود بھی بیڈ پر لیٹ کر سکون کی نیند آتی نہیں ہے۔ سارا ماحول میسر ہے لیکن دل کی سکون اور دل کا سکون، دل کا آرام، دل کی آرامی یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو دل کا سکون میں نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تم دنیاوی راحت اور آسائش کی ساری چیزیں اپنے پاس لا سکتے ہو لیکن مجھ سے اپنا سکون چھین کر نہیں لا سکتے۔ میں نے اپنا سکون تو صرف اپنی یاد کے اندر رکھا ہے۔ تم جتنا مجھے یاد کرو گے، تم جتنا اسلام کی تعلیمات پر چلو گے، اتنا ہی تمہیں قلب کا اور دل کا سکون ملتا اور میسر رہے گا۔ تو اللہ نے سکون اپنے پاس رکھا۔ جب انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جتنا انسان کو ملا ہو، میسر ہو، اس پر راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس شخص کو دل کا سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اسلام اس سے بڑھ کر بھی کیسی پیاری تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم تو یہ دی نا کہ اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو دنیا کے اندر، لیکن پھر بھی انسان ہے نا، کب تک آپ گھر میں بیٹھ کر تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ فلاں مجھ سے کم درجے کا ہے، فلاں کم درجے کا ہے، فلاں کے پاس مال نہیں ہے، فلاں کے پاس وہ دنیاوی اعتبار سے میرے سے کم حیثیت کا ہے، لیکن جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ تو کیا خیال ہے کہ ہر شخص آپ کو غریب ملے گا، آپ سے کم حیثیت والا ملے گا؟ نہیں، بلکہ آپ کو ایسے صاحب حیثیت لوگ ملیں گے جو مالی اعتبار سے آپ سے بہتر ہیں۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اسلام نے اس پر بھی صحیح مسلم کی بہترین روایت ہے، اس پر بھی آپ کی جو ہے نا رہنمائی فرمائی کہ جب آپ کو آپ سے بہتر درجے کے لوگ مل جائیں، جب آپ باہر نکلیں گی، آپ کی ملاقاتیں اپنے سے اعلیٰ سٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوں گی، تو اس وقت بھی اسلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ جب ایسی مجلس میں چلے جائیں، ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جائے، من ہوا فضل علیکم، جو تم سے بہتر ہے مالی اعتبار سے، تو فرمایا وہاں پر بھی تم یہی تصور کرو کہ یہ مجھ سے مالی اعتبار سے بہتر ہے، تو کیا ہوا؟ وہیں سوچ اور فکر کے اندر یہ بات لے آؤ، وہ اتنی دنیا اور مخلوق موجود ہے جو مجھ سے کم درجے کی بھی ہے، یہ ایک اگر مجھ سے بہتر ہے تو اس سے ہزاروں مجھ سے کم درجے کی بھی ہیں جن کے پاس یہ بھی موجود نہیں ہے جو میرے اندر ہے۔ کی اصلاح کرنے کی، اپنی فکر اور سوچ کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔